اس ویڈیو میں ہم بچوں کی تربیت، بچوں کی شخصیت سازی، پرسنالٹی بلڈنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ٹاپک ویسے بہت بڑا، بہت میسو ہے، اینڈ آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ آف دس ٹاپک، بٹ کیونکہ میں بھی ایک پیرنٹ ہوں، میرا بیٹا خود 2 سال کا ہے اور آج کل میں اس چیز کے بارے میں اسٹڈی کر رہا ہوں، تو کچھ باتیں جو میں نے پڑھی اور سنی وہ آج میں شیئر کروں گا۔ ہم سب جانتے ہیں بچہ اور بچے کا ذہن بالکل ایک پلین سلیٹ ہوتا ہے، ہم اس پہ جو چاہیں لکھ سکتے ہیں اور اس کی شخصیت کو جیسا چاہیں بنا سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اس کی مثال اس طرح سے سمجھیں کہ اگر ہم گھر میں اردو زبان بولتے ہیں تو ہمارا بچہ بھی خود بخود اردو زبان ہم سے سیکھ جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک ایسے گھر میں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے، بچہ وہاں پہ فرینچ زبان بولنا شروع کر دے یا اسپینش زبان بولنا شروع کر دے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بچہ وہی زبان سیکھے گا جو گھر میں بولی جاتی ہے اور جو وہ سنتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر ایک بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو وہ خود بخود مسلمان بن جائے گا۔ کیا آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ ایک مسلم گھرانے کا بچہ جو ہے وہ کرسچن بن جائے یا وہ کسی اور مذہب کا ہو جائے؟ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ گھر کا ماحول اور گھر میں بچہ اپنے آس پاس سے اور خصوصاً اپنے والدین سے، پیرنٹ سے جو سیکھتا ہے وہی وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہم اگر اپنے بچے کو اچھا بچہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اگر ہم خود اچھے بچے بن جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیٹس اٹ، دیٹس دا مین پوائنٹ ہیئر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سچ بولے تو ہمیں خود سچ بولنا شروع کر دینا چاہیے، بچہ سچ بولنا ہم سے سیکھ لے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اخلاق والا ہو، سب سے اخلاق سے بات کرے، بدتمیزی نہ کرے، اونچی آواز میں بات نہ کرے، کوئی بری الفاظ زبان سے نہ نکالے، تو ہم یہ سب چیزیں اپنے اوپر اڈاپٹ کر لیں، بچہ ہم سے خود بخود سیکھ جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ ڈسپلن رہے، وہ جو ہے ہر کام کو اس کے وقت کے حساب سے کرے، تو ہم خود ڈسپلنڈ ہو جائیں، بچہ خود بخود ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز باقاعدگی سے پڑھے تو ہمیں خود نماز پڑھنی چاہیے، ہم خود نماز پڑھیں گے تو بچہ خود بخود ہم سے سیکھ لے گا۔ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ کر رہے ہوں اور ہم بچے کو کچھ اور سکھا رہے ہوں۔ ہم اپنے بچے کو لیکچر دے رہے ہوں گھر پہ بیٹھ کے کہ بیٹا سچ بولنا بہت اچھی بات ہے، سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور اچانک باہر دروازے پہ کوئی آتا ہے تو ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا ذرا جا کے کہہ دو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے، ابھی وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے بچہ کنفیوز ہو جائے گا کہ بابا مجھے تو کہہ رہے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے اور سچ بولنا اچھی بات ہے، لیکن خود جو ہے وہ مجھے جھوٹ بولنے کا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم جو ہے بچے کو اپنے کہیں کہ بیٹا رات میں ٹائم پہ سو جایا کرو، جلدی سو جایا کرو، لیکن ہم خود دیر تک جاگے ہوئے ہیں، بچے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بیٹا 10 بجے سو جایا کرو اور ہم خود 1 بجے تک 2 بجے تک جاگے ہوئے ہیں، تو بچہ تو آف کورس وہ نہیں سیکھ پائے گا۔ تو اس میں ہم جیسا بنیں گے ہمارا بچہ ویسے ہی بن جائے گا۔ اس طرح بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم خود تو اس کو اچھی باتیں سکھا رہے ہوں، لیکن ہم نے جو اس کے لیے نینی رکھی ہوئی ہے وہ اس سے غلط بری باتیں سیکھ رہا ہو، یا اپنی سوسائٹی سے، اپنے آس پاس کے ماحول سے جو ہے وہ کچھ غلط باتیں سیکھ رہا ہو۔ تو ہمارا بچہ جو ہے وہ اپنے ماحول سے اور اپنے پیرنٹ سے جو سیکھتا ہے وہی اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یورپ کے کنٹریز میں جو کپلز ہوتے ہیں، جو پیرنٹ بننے والے ہوتے ہیں، ان کی باقاعدہ ٹریننگ کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے جو بچہ آپ کا پیدا ہوگا اس کی کس طرح سے اس کو تربیت دینی ہے، کیسے اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس میں انہیں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ جب روئے آپ نے جب اس کو جو ہے وہ فیڈ کرنا ہے یا دودھ دینا ہے، اس طرح تو بچے کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب بھی مجھے کچھ چاہیے مجھے کیا کرنا ہے، مجھے بس رونا ہے، میں روؤں گا وہ چیز مجھے مل جائے گی۔ تو اس طرح اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی۔ تو اس کے بجائے ہمیں اس کو ٹرین کرنا چاہیے کہ ہم جس وقت جو کام صحیح ہے وہ اس کے حساب سے کریں، بجائے اس کے کہ جب وہ روئے ہم اس کو وہ چیز دے دیں۔ ایک اور چیز اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ بنا دیتے ہیں، ان کے سارے کام ہم خود کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جب وہ بچہ ایون جب بڑا بھی ہو جاتا ہے، اسکول جانے لگتا ہے، کالج جانے لگتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا بس تم پڑھو، تم اپنی پڑھائی پہ خیال رکھ، پڑھائی پہ دھیان دو، باقی سب کام تمہارے ہم کریں گے۔ تو اس طرح بہت زیادہ ہم اس کو ڈیپینڈنٹ بنا دیتے ہیں اپنے اوپر، خود سے اسے کچھ نہیں کرنے دیتے، تو اس سے ظاہر ہے کہ پھر اس کی شخصیت جو ہے وہ پراپر
ڈیولپ نہیں ہو پاتی. جب اس کے بہت سے کام ہم خود کر رہے ہیں تو زندگی میں وہ خود ڈیسیجن میکنگ نہیں کرے گا, پرابلم سالونگ نہیں سیکھے گا. اور بعض اوقات آج کل یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے 20-25 سال تک ہم اس کو یہی کہتے رہتے ہیں کہ تم نے کچھ نہیں کرنا ہے, تم نے صرف پڑھنا ہے, باقی سب ہم ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ. اور 25 سال کے بعد جب اس کی ایجوکیشن پوری ہو جاتی ہے تب ہم اچانک اس سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا تم تو گھر میں بیٹھے رہتے ہو, تمہاری پڑھائی ہو گئی ہے, تم کچھ کرتے کیوں نہیں ہو, جاب کیوں نہیں ڈھونڈتے. تو وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب تک پچھلے 20-25 سال تک تو میں یہی سنتا آیا ہوں کہ ماں باپ سارے کام کریں گے اور مجھے صرف پڑھنا ہے, اور اب جو ہے یہ اچانک مجھ سے جو ہے اور بہت ساری ڈیمانڈز کرنے لگ گئے ہیں. تو یہ ایک کنفیوژن اس کے ذہن میں کریٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم شروع سے بچے کو اس کے کام خود کرنے دیں, خود سے اس کے کاموں کو کرنے کی اس کو عادت ڈالیں, اور یاد رکھیں کہ جو کام کسی کو خود کرنا چاہیے وہ ہمیں اس کو خود کرنے دینا چاہیے, ہمیں خود وہ کام نہیں کرنا چاہیے, تاکہ جو کام جس کا ہے وہ اس کی عادت اس کو بن جائے. کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ بچے کو اگر ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ بنا دیں گے تو کیا ہم ہمیشہ اپنے بچے کے ساتھ رہیں گے؟ کیا وہ آگے ہمیشہ زندگی کے ہر مشکل معاملات میں ہم اس کی مدد کر پائیں گے؟ ظاہر ایسا نہیں ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ اسے اپنے سارے کام خود ہی کرنے ہیں, سارے مسائل کا سامنا خود ہی کرنا ہے. تو کیوں نہ اس کو شروع سے عادت ڈالی جائے کہ وہ اپنے مسائل اور اپنے حالات کا سامنا خود کرنا سیکھے. ایک سائیکالوجسٹ نے جب اس کا اپنے انٹرویو میں بتایا کہ میرے زیادہ تر پیشنٹس نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے پیرنٹس نے ان کو بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ بنا دیا تھا, بہت زیادہ ان کے ہر کام کو خود سے کیا تھا. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ میرے شاید ہی کوئی ایسا پیشنٹ ہو جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ مجھے اپنے پیرنٹس نے بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ بنایا تھا, میں اپنے بہت سے کام خود سے کرتا تھا. تو اس کے پاس زیادہ تر جو سائیکولوجیکل پیشنٹس آئے وہ وہی تھے جو بہت زیادہ جو دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ تھے. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہیں. آف کورس یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, جیسا میں نے شروع میں کہا, اس کے بارے میں آپ فردر اسٹڈی کر سکتے ہیں تاکہ ایک اچھے اور بہترین پیرنٹس بن سکیں, اور اس کے بعد ہمارے بچے بھی جو ہے آگے ایک اچھے ایک پازیٹیو معاشرے میں کچھ رول ادا کر سکیں.